آگے تمہیدی طور پر ایک بات ہر مہینے بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ شاخ کے معنی آپ جانتے ہیں، ٹہنی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پتا، پھول، پھل، درخت کا سایہ، یہ سب چیزیں شاخوں سے، تنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگرچہ درخت کا وجود جڑوں سے ہوتا ہے، جڑ سے، یہ تو یوں سمجھ لو کہ ایمان تو جڑ ہے، جڑ اصل، پھر اس کی شاخیں ہیں، اور وہ 70 سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور وہ کچھ اعمال ہیں، اخلاق ہیں۔ ایمان کے ساتھ جب وہ اعمال اور وہ اخلاق ہوں گے تو ایمان کا کامل فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھو میں نے ایک لفظ بولا ہے، کامل فائدہ، ورنہ اگر صرف ایمان ہے فائدہ تو اس کا بھی ہے، فائدہ تو بھی اس کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ حاصل اس کا بھی یہی سمجھو آپ، یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، ان میں سے آج ایک بات ہے خود پسندی کا ترک کرنا، خود پسندی کو چھوڑ دینا۔ یہ باتیں کتابوں میں تو اسی طرح لکھی جاتی ہیں، پھر ان کو سمجھنا ہوتا ہے، اس لیے یہ کتابیں بھی کسی عالم سے، شیخ سے سنی جائیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنی ہر چیز پسند ہوتی ہے، ہر چیز پسند ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ایک کالا کلوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کی ماں یوں کہتی ہے، آئیے میرے چاند۔ تو دیکھو یہاں کئی چیزیں ہیں، اپنے کو صاحب کمال سمجھنا ایک بات، ایسا نہ کرے آدمی، جہاں اپنی خوبیوں پر نظر ہو، اپنی کمی کوتاہیوں پر بھی نظر ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھنے کے ساتھ، وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، ذلیل بھی سمجھتا ہے، تو یہ تکبر ہے، تکبر۔ اور اگر وہ اپنی فضیلت، اپنی فوقیت، اپنا کمال دوسرے پر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے سے اچھا ہوں، دوسروں کو چاہے حقیر نہیں سمجھتا، اس کو کہتے ہیں فخر۔ اپنی فضیلت، فضیلت کا مطلب تو سمجھتے ہیں اپنا کمال دوسروں پر ثابت کرنا، میں تمہارے سے اچھا ہوں، اس کو کہتے ہیں فخر۔ اور اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھ کے دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اور نہ اپنی فضیلت دوسرے پر ثابت کرے، نہ دوسرے کو حقیر سمجھے، لیکن اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھے اور ایک گھمنڈ میں مبتلا رہے، اس کو کہتے ہیں عجب اور خود پسندی۔
یہ تینوں باتیں میں نے آپ کو سمجھائی، اور میرے بھائیوں دین کا تعلق علم سے ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے۔ اور اب اگلی بات سمجھو، جب آدمی اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ اپنی فضیلت دوسرے پر ثابت کرتا ہی ہے، تو عجب کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ، فخر بھی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر بھی سمجھنے لگتا ہے۔ تو عموماً اپنے کو صاحب کمال سمجھنے کے ساتھ کبر اور تکبر بھی آ جاتا ہے۔ یہ دو باتیں۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سناتا ہوں۔ اللہم انی عبدک وانا وابن عبدک وابن امتک۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے غلام کا بیٹا ہوں، میں تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ کتنی عاجزی، کتنی انکساری۔ اللہم انی عبدک وانا وابن عبدک وابن امتک۔ اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہمدرد لوگ، ساتھ مجلس میں رہنے والے لوگ، اب مانتا ہی نہیں کوئی، کچھ نہ کچھ کہوے جو اپنی سمجھ میں آوے، چاہے اگلا کتنا ہی بڑا ہو، لیکن کہنے والے کو تو اپنے بات کے کہنے سے مطلب۔ انسانی فطرت ہے کچھ یہ، کبھی محبت میں اور کبھی کسی سے میں۔ اللہ کے رسول آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، انا عبد آکل کما یاکل العبد۔ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، متکبر لوگوں کی طرح۔ یہ انکساری، یہ ہے انکساری۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور بعض انسانوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ کسی کو خاندانی اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے بہت اونچے خاندان میں پیدا کیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عقل عطا فرمائی، بڑا علم عطا فرمایا، بڑی اچھی سمجھ عطا فرمائی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت عطا فرمائی کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اور حسین پیدا فرمایا، بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن ان خوبیوں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ تیرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ محض اور محض اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اس کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ جب تک آدمی یہ سوچتا رہے گا تب تک اس کے اندر خود پسندی، جس کو عجب کہتے ہیں، پیدا نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے جب تک آدمی یہ سوچتا رہے گا وہ دوسروں پر فخر نہیں کرے گا، مجھے اللہ نے حسین خوبصورت بنایا، مجھے کسی کو بدصورت بنایا، تو وہ اس کو حقیر نہیں سمجھے گا، کہے گا اس میں تیرا کچھ کمال نہیں، تیرے باپ کا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال نہیں، اس نے جس کو چاہا حسین بنا دیا، اس نے جس کو چاہا اس نے بدصورت بنا دیا۔ جب یہ وہ خیال کرے گا تو وہ اپنے کو باکمال نہیں سمجھے گا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا، وہ اپنی فضیلت اور فوقیت دوسرے پر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یعنی اس کے اندر فخر نہیں ہوگا، کبر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اونچے خاندانوں میں تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن اونچے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود نہ معلوم کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں اور انتہائی ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اونچے خاندان میں پیدا ہوا حسب نسب کے اعتبار سے بہت اچھا، اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھو نامعلوم تیرے سے کیا حرکت ہو جاوے، تیرے سے کیا غلطی ہو جاوے، اور تو اس سب کے باوجود ذلیل اور رسوا ہو جاوے۔ تو اب وہ اس پر کوئی فخر نہیں کرے گا، اس کو اپنا کمال یعنی خود پسندی جس کو کہتے ہیں نہیں اس کے اندر پیدا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، کیا دیر لگے ایکسیڈنٹ ہو کر چہرہ بگڑنے میں، یا کوئی بیماری پیدا ہو جاوے، کیا دیر لگے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ دولت دی ہے، اللہ نے جو حسن دیا ہے، کیا پتہ کتنی دیر میں چھن جاوے۔ اللہ نے جو علم دیا ہے، یہ جو عقل دی ہے، کیا پتہ دماغ میں ایک ذرا سی جس کو کہتے ہیں ایک چول ڈھلی ہو جاوے تو سڑکوں پہ نامعلوم کیا کا بکتا پھرے گا۔ تو پھر وہ نہ فخر کرے گا، دوسروں پر اپنی فضیلت اور فوقیت بھی ثابت نہیں کرے گا، اور دوسروں کو حقیر بھی نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو باکمال بھی نہیں سمجھے گا۔ یہ باتیں امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی فضیلت دوسروں پر ثابت کرنا، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات، میں تو صبح کو انڈا کھاتا ہوں جی، فروٹ کے بغیر، ڈرائی فروٹ کے بغیر تو میں ناشتہ کرتا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھو کیا ہے، خود سمجھ گئے ہوں گے آپ اس کا منشا کیا ہے۔ میرا گھر بالکل صاف رہتا ہے، بڑوں بچوں کو بڑی تاکید کرتا ہوں، میں نے تو 10 لاکھ کی گاڑی خریدی جی، میرے بچے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی یعنی ڈاکٹر ہونے کے بعد اب یہ جو فخر کے طور پر بیان کر رہا ہے، یہ فخر اپنی فضیلت ثابت کر رہا دوسروں پر، اپنی فضیلت ثابت کر رہا دوسروں پر، اپنا کمال ثابت کر رہا دوسروں پر۔ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ اپنی چیزوں کی تعریف اپنی زبان سے نہیں کرنی چاہیے اکثر و بیشتر۔ ہاں، یہ فخر کی وجہ ہو، فخر کا سبب، فخر کی وجہ سے یا عجب کی وجہ سے ہوتا۔ بس اللہ کی جو بھی نعمت ہے، جو بھی نعمت ہے، اس کو اللہ رب العزت کا عطیہ سمجھے، اللہ نے عطا کی ہے، یہ اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، محض اللہ کا عطیہ ہے، اور کب اللہ رب العزت چھین لے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہے جی، دیکھو یہ اس کو کہتے ہیں خود پسندی چھوڑ دو، اپنے کو صاحب کمال نہیں سمجھو۔ دو کئی باتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آدمی
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی اپنے عیب اور کمیوں کو تو بلی کے گو کی طرح چھپاتا ہے. بلی الگ جا کے کرتی ہے، اس کو تو چھپاتا ہے اور اپنی خوبی اور کمالات کو بیان کرتا ہے. انسان کے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں، اگر آدمی اپنے کمالات اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی کمیوں پر بھی نظر رکھے تو پھر خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، پھر وہ فخر نہ کرے، پھر وہ تکبر نہ کرے. ان سے بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی ان سب باتوں سے. اپنی چیزوں کی تعریف نہ کرے اکثر و بیشتر. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. نہ کسی دینی کمال پر اپنے آپ کو فخر کرے، نہ کہ دنیاوی کمال پر فخر کرے. بہت سارے آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کی توہین اور تحقیر لازم آتی ہے. وعظ میں مولانا صاحب بھی کمی نہیں چھوڑتے اس قسم کی باتیں کرنے میں. نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. یہ تو معلوم نہیں یہ کس درجے کی روایت ہے، چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں ایک مرتبہ آئینہ دیکھا اور آئینہ دیکھ کر یوں کہنے لگے اگر یوسف غلام ہوتا تو ساری دنیا بھی اپنی دولت سے اس کو خرید نہ سکتی، کوئی حکومت بھی اپنے خزانے سے اس کو خرید نہ سکتا. اوہو، کہہ دیا، پتہ نہیں کیا بات ہوگی. پھر کیا ہوا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے درہموں میں بیچ دیا. چند کھوٹے درہموں میں بیچ دیا. یہ دیکھو، یہ دیکھو، کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی کمال ہو، اللہ کا عطیہ ہے، وہ کب چھین لے کچھ خبر نہیں. یہ بھی باتیں سن رہے ہیں بھائی آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اور سنو. جتنی اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کا کہنا مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کا جتنا کہنا مانو گے، اس کو کہتے ہیں ہم تقوی. سب آ جاتا ہے اس کے اندر. اور جتنا اللہ کا ذکر کرو گے، کثرت سے اللہ کا ذکر، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، اتنی اللہ کی معرفت پیدا ہوگی اور اپنی عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑے گا، سوچنا ہی نہیں پڑے گا کچھ بھی. یہ تو میں نے آپ کو علاج بتائے. ورنہ اللہ کی تقوی کہیے گا، اللہ کی عبادت اطاعت سے اور اللہ کے ذکر سے آدمی کے اندر خود ہی ایک انکساری پیدا ہوتی ہے، خود ہی ایک انکساری پیدا ہوتی ہے. غصہ یہ تو دماغ کی بیماری ہے، یہ تکبر ہے، دونوں میں سے ایک ہے. جی ہاں، اسی لیے یاد رکھو جب اللہ کی محبت آتی ہے دل کے اندر اور اللہ کی معرفت آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان کے اندر انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. ابھی تو ایک بات اور تھوڑی آگے بھی آ رہا ہے، وہ سب اسی میں آ جائے گا. دیکھو، عجب سے، فخر سے، تکبر سے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فخر اور کبر، تکبر بہت خطرناک ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کا مطلب سمجھو، آپ ان کا مطلب سمجھو۔ کچھ ایسی گندگی اور ناپاکیاں ہیں کہ صاحب ایمان بھی ان گندگیوں اور ناپاکیوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، پہلے جہنم میں ڈال کر اس کو دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو کبر اتنی بڑی گندگی ہے۔ واقعات تو بہت ہیں۔ میں اپنے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا سنایا ہوا قصہ سناتا ہوں یہ، اور مجھے اس وقت شک ہو گیا یہ قصہ کس کا ہے، اور مجھے جو غالب گمان ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے جا رہے تھے، لیکن ادھر بھی گندا پانی تھا اور ادھر بھی گندا پانی تھا، اور صرف ایک پٹڑی سی تھی جس سے آدمی گزرتا تھا۔ یہ سامنے سے کتا آ گیا، اور یہ حضرات بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ چیونٹی، کتا، بلی، ان سب پر کسی پر یہ ظلم نہیں کرتے۔ کتا سامنے کھڑا ہو گیا آ کے، نہ ادھر ہٹا نہ ادھر ہٹا، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت بھی کھڑے ہو گئے، نہ کتا ہٹے نہ راستہ ملے، اور ادھر دائیں کو گزرے تو گندا پانی اور بائیں کو ہٹے تو گندا پانی۔ تو حضرت نے شیخ نے کتے سے کہا، اے کتے، تو مکلف نہیں ہے، تو دائیں بائیں ہٹ سکتا ہے، پانی میں کو گزر سکتا ہے، میں مکلف ہوں، میرے پیر، میرے کپڑے ناپاک گندے ہو جائیں گے، ہٹ جا، راستہ دے دے مجھے۔ یہ کتے کو کہا۔ اب کتے نے کہا، زبان سے بول کے نہیں کہا، اپنے دل سے کہا، اور وہ شیخ نے سمجھا کیا کہا۔ کیا کہا کتے نے کہ سنو، اس کبر کو اپنے دل سے نکال دو، گندے پانی کی ناپاکی ایک لوٹے پانی سے دھل جائے گی، اور دل کا تکبر 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے جی۔ جب کتے کی یہ بات سنی تو شیخ فوراً گندے پانی میں کھڑے ہو گئے، اتر گئے، اور کتے کو راستہ دے دیا۔ جی، جہاں جانا تھا گئے، جہاں موقع ملا وہاں اپنے پیر، جوتا، پاجامہ، جو بھی کچھ ناپاک ہوا تھا، گندا ہوا تھا، دھو لیا۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، القاء ہوا۔ جی ہاں،
جانتے ہو ہم نے تمہیں یہ علم کیوں عطا کیا، کس سبب سے عطا کیا؟ جانتے ہو ہم نے تمہیں یہ علم کس سبب سے عطا کیا؟ نہیں جانتا۔ ایک دن تم نے ایک پلے پر، کتے کے بچے پر ترس کھایا تھا۔ وہ سردی میں کیچڑ میں لت پت تھا اور سردی اور کیچڑ کی وجہ سے کرا رہا تھا۔ تم نے اس کو دھویا، نہلایا اور پھر حمام کہہ لو آگ کے پاس لے جا کر اس کو رکھا تاکہ اس کو گرمائی آ جاوے، ٹھنڈ اس کی دور ہو جاوے۔ تو تم نے چونکہ کتے پر ترس کھایا تھا، اس لیے ہم نے کتے کے ذریعے تمہیں ایک علم عطا کیا۔ دوستو، اس سے میں وہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو ابھی میں بتا رہا تھا حدیثوں کے حوالے سے۔ اپنے آپ کو کبھی صاحب کمال نہ سمجھے، اپنے آپ کو سبھی قابل نہ سمجھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ غلطیوں پر روک ٹوک اور تنبیہ خوب کرتے تھے، سختی نہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عین اس وقت جب میں دوسرے کو نصیحت کرتا ہوں یا ڈانٹتا ہوں، اپنے آپ کو اس سے زیادہ حقیر سمجھتا ہوں، لیکن اس کی خیر خواہی میں اور اپنا فرض ادا کرنے کے واسطے تنبیہ کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ بھی بات ہو گئی۔ ایک بات خاص طور سے، ہم لوگ مسلمانوں میں اتنے بچے، جہاں جاؤ بچے ہی بچے، بچے ہی بچے، تو پوری قوم کی توہین کر رہا ہے وہ شخص۔ مسلمان تو جب تک ہاڑ نہ کھینچیں اس وقت تک انہیں کچھ مزہ نہیں آتا، گوشت کھاوے ہیں، ہضم ہی نہیں ہوتا، پیٹ خراب رہے ان کے، پوری قوم کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ کسی ایک انسان کو حقیر سمجھنا الگ بات ہے، اور پوری قوم مسلم کو حقیر سمجھنا، اس کی توہین کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کی اصلاح کے واسطے ہمدردی میں کہتے تو ہیں، لیکن ہمدردی میں کہنا چاہیے، اور مسلمانوں کو، مسلمان قوم کی توہین نہیں کرنی چاہیے، علماء کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ عوام کے دل میں علماء کی عظمت رہے، اگر میں ان کی کوئی واقعی غلطی بھی دیکھتا ہوں اور واقعی غلطی بھی سنتا ہوں، چاہے ان کو نصیحت کروں، لیکن عوام کے سامنے، عام مجموع میں اس کی تعویل ہی کرتا ہوں۔ آگے آ گیا کینہ چھوڑ دینا۔ چلو ویسے تو یہ میں سمجھ رہا تھا تکبر کا بیان ہوگا، وہ نہیں ہے، آگے آئے گا، پھر بتائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت، معرفت اور کامل ایمان عطا فرما۔ دوستو، بات تو ہو گئی تھی، لیکن ایک بات دل میں آ گئی۔ ہم کثرت سے بولتے ہیں ایمان کامل، ہم بولتے ہیں ایمان بننا، ایمان بن جاوے، تو ایمان کامل کیسا ہوگا؟ ایمان کیسے بنے گا؟ یہی چیزیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ ایمانی تقاضے ہیں، یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ یہ جتنی ہمارے اندر ہوں گی اتنا ایمان کامل ہوگا، اتنا ایمان بنا ہوا ہوگا۔
اور جتنی کمی ہوگی اتنا جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنا ایمان بگڑا ہوا ہوگا۔ جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں وہ چھوڑی جائیں، اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کی جائیں۔ رات بھی میں نے بڑی ہمدردی اور دلی جذبے کے ساتھ آپ سے کہا تھا، عرض کیا تھا، آپ میں سے جو موجود تھے، ہم اپنی اصلاح کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ جو اپنا ایمانی بگاڑ ہے وہ دور ہونا چاہیے، جو اعمال کا بگاڑ ہے وہ دور ہونا چاہیے، جو اخلاق اور عادتوں کا بگاڑ ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے، اور یہ ایسی مجالس میں شرکت سے، کچھ برکت سے، کچھ علم سے، کچھ ہمت اور حوصلہ بڑھنے سے انشاءاللہ العزیز ایمان کامل ہوگا، انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ میں آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ اسی مجلس میں آتے ہیں، اسی وقت آتے ہیں، اس لیے ان سے عرض کر رہا ہوں، آپ کوشش کیا کریں 1 مہینے میں یہ 12 گھنٹے خالی کر لیا کریں، فارغ کر لیا کریں۔ عصر کی نماز یہیں پڑھیں، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد شریک ہوں۔ اور مناسب یہ ہے کہ یہ رات یہیں گزار لیا کریں، چاہے آپ سہارنپور کے بھی ہیں، یہیں گزار لیا کریں، تہجد میں پڑھیں، اور اسی چاہے پورے مہینے نہ کریں آپ، لیکن اس دن یہاں رہیں، ذکر کریں اس دن، اور پھر نماز کے بعد تو ماشاءاللہ آپ آتے ہی ہیں۔ اس سے رفتہ رفتہ دل کی ایک حالت ایسی بنتی ہے کہ آدمی پھر اپنی مصروفیت میں ہو، سفر میں ہو، بلکہ بیمار ہو، کمزور ہو، وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایسا کیا کریں؟ دوسرے حضرات کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی شریک ہوں، اور وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات اور عرض کو میں پہلے بھی عرض کی، اب بھی میں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیان دے، سب علماء خاص طور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے واسطے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایک جماعت قیامت تک، جب تک اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا، ایسی موجود ہوگی جس کو دین کا صحیح علم ہوگا، اور جو دین پر صحیح عمل کرے گی۔ دنیا ان کو برا بھلا کہے گی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اور ان کو جو مشقت تکلیف پیش آئے گی اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، دین کی دعوت اور دین کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے، بہت ساری شکلیں ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کر کے اور اس پر مضبوطی سے عمل کریں، اور ایسے ہی افراد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعوت دیجیے گا، خود بھی شریک رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ اشراق کا وقت ہو گیا ہے، اشراق پڑھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ